اسلام آباد کی مقامی عدالت نے بغاوت پر رخسانے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو اشتہاری قرار دے دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی جسے صحیح معنوں میں کوئی کہتے ہیں نا بھونچال آیا ہے، کوئی ایک ارتھ کو آیا تو وہ یہ ہے۔ پہلے آپ کو بتاؤں کہ 1 گھنٹہ 27 منٹ لگاتار ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بولے ہیں، مختلف ویڈیوز بھی چلائی ہیں جو کہ شہداء کی فیملیز کی ہیں، بڑی جذباتی نوعیت کی تھی۔ شہباز شریف چور گاڑی میں بیٹھا ہوا چور فقیر پاکستان کی بربادی کی وجہ شہباز شریف پاکستان کی بربادی کی وجہ کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا کہ پاکستان کی اپنے ہی جو فوج ہے اس نے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور کچھ بریگیڈیئرز کو، میرا خیال ہے 7 ایک بریگیڈیئرز کو انہوں نے فائر کر دیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ یہ فوج کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوا ہے 2 وجوہات۔ ایک تو وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ جو عمران خان کی سپورٹ تھی کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے یا کسی قسم کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ملٹری کو ہو جائے، ان کی ایکٹیویٹی سے فوج آپس میں لڑ پڑے۔ یعنی کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سوڈان میں ہوئی نا، جیسے سوڈان میں ہوئی تو ویسے ہی ہونا کچھ فوجی چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے یہ انقلاب آئے گا، اور یہ انقلاب آ گیا ہے، اور فوج کے اندر بہت عمران خان کی حمایت ہے، اور یہ ہونا یہ ہے کہ جناب جو اس وقت فوج کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ پچھلے 76 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا، بھارت نہیں کر سکا، وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، کچھ پاکستانی اور کچھ فوجی افسروں کا دماغ خراب ہونے کی وجہ سے وہ کام ہو گئے۔ اور ابھی اس وقت پاکستان کے اندر ایک 4 اسٹار جنرل کی نواسی، 3 اسٹار جنرل کی بیگم، ایک 3 اسٹار جنرل کا داماد، وہ سب جو ہیں وہ اس وقت پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیونکہ فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے اس میں آپ کا جو سوشل پریسٹیج ہے وہ نہیں دیکھا جاتا آپ کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے کیا کیا۔ اینڈ دس از ویئر پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، بھارت بھی ایسے کرتا ہے، امریکہ بھی ایسے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجیں تو ڈسپلن سے چلتی ہیں، وہ کوئی سیاست سے نہیں چلتی۔ سو جو انٹرنل، میرا خیال ہے پاکستان کے جو فوج کے جو لوگ ہیں جو پہلے یہ سمجھتے رہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر وہ جنرل عاصم منیر کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یار ہم کیوں جنرل عاصم منیر کو سپورٹ کریں، وہ سارے کے سارے بڑی غلط فہمی میں مارے گئے ہیں، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور ابھی بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو فوج نے اپنی جو تلوار ہے نا، انصاف کی تلوار چلا دی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو فوج کی جو انصاف کی تلوار ہوتی ہے وہ شارپ ہوتی ہے اور وہ سوئفٹ ہوتی ہے، اینڈ سکنٹا منٹا جناب انہوں نے کام کر دیتا ہے سارا۔ پاکستان کو جو ہم جس ہم کہتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ سو یہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ سوالات کر رہی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے شہداء نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ان کی جو یاداشتیں ہیں، ان کی جو میموریز ہیں، وہاں پر جا کر پتھر مارے جائیں اور ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پلاننگ تھی، اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، بے شمار شواہد ہیں، سخت غم و غصہ ادارے کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ڈی ایچ اے، فوجی فاؤنڈیشن، ہیومن رائٹس اور دفاعی بجٹ کے حوالے سے ایک مذموم پروپیگنڈا کر کے ادارے کی ریپوٹیشن کو ٹارنش، اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا انقلاب کا جھوٹا نعرہ پاکستان میں لگوا کر نوجوانوں کو باغی کیا گیا ہے، بغاوت پر اکسایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ادارے کے اندر ہم نے خود احتسابی مکمل کر لی ہے، اور 2 انکوائریاں ادارے کے اندر ہوئی ہیں، اور جو ذمہ داران تھے، یعنی کہ جن سے خامیاں ہوئی ہیں، جو لیک آف سیکیورٹی تھی، گیریزنز کی، جی ایچ کیو کی، اہم ترین تنصیبات کی، اس کی وجہ سے جناب ہم نے 3 آفیسرز باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل، 15 باقی آفیسرز، 3 میجر جنرلز اور مختلف آفیسرز کے خلاف تعدیبی کارروائی کی ہے، بہت سارے کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ یعنی ادارے کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کلیئر کیا کہ احتساب ہوا ہے، یعنی ادارے نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ دوسری طرف تو ہوا ہے، لیکن ادارے کے اندر سے جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، جو رکنی چاہیے تھی، وہ رکی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تقریباً 102 جو شرپسند ہے، 102 لوگوں کو ملٹری کورٹس کو اصل میں سول کورٹس نے ہمارے حوالے کیا ہے، یعنی جو سول کورٹس تھی وہاں پر انہیں ثبوت پیش کیے، اور ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں حوالے کیا گیا ہے ملٹری کورٹس کے۔ اب 5 اہم ترین سوالات، بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں،
सख्त सवाल आते हैं और बड़ा जबरदस्त डीजीआई एसपीआर साहब ने भी एक्सप्लेन किया। मैं से कि इंसाफियों की भी बड़ी लाइक वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चंस। पहला सवाल डीजीआई एसपीआर साहब से पूछा गया कि 9 मई का वाकया, इसके बारे में एक पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है पीटीआई, इमरान खान और मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये असल में पीडीएम और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया है ताकि तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया जाए, इमरान खान को कॉर्नर कर दिया जाए। इस पर उन्होंने बड़े तअम्मुल से ये सवाल सुना और उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक और अफसोसनाक बात है, ये जहरीली सोच की अक्कासी करती है। मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा सीसीटीवी वीडियोस, तस्वीर और मुलव्वस अफराद का अपना बयान जो वो खुद बयान दे रहे हैं और फिर कुछ ऑडियो क्लिप्स, ये ऑडियो क्लिप्स वॉइस मैसेजेस की सूरत में भी हैं, ये कॉल्स की सूरत में भी हैं। उन्होंने कहा ये सारे सबूत मौजूद हैं जिससे ये हम साबित करेंगे कि ये एक मंसूबाबंदी थी और ये एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ है। लोगों को फौज के खिलाफ जहन साजी की गई है। गिरफ्तारियों के बाद 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर लोग पहुंच गए थे, यानी खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 200 फौजी तंसीबात के पास यानी मुख्तलिफ शहरों में लोग कैसे पहुंच गए थे, ये किस तरह से ट्रिगर हुआ। उन्होंने कहा क्या आप समझते हैं कि ये सारे लोग जो गए हैं शरपसंद, क्या ये हमारे एजेंट से, क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे शोहदा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जिन्होंने अपनी छातियों में और अपने सरों में गोलियां खाई हैं, हम उनकी याददाश्तें और उनकी कब्रों की बेहुरमती करवाएंगे? सवाल बताने जा रहा हूं नाजरीन, वो बता रही है कि छोड़ा हमने अपनों को भी नहीं है और छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं, वो तमाम लोग जो 9 मई के साने में मुलव्वस हैं। इसको एक कौमी साजिश यानी पूरी कौम के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया गया है और इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी थी नाज़रीन, उसका आगाज़ बाकायदा तौर पे फ़ौज ने अपने घर से किया है। ये मैं आपको अंदर की ख़बर नहीं दे रहा हूँ, ये बाकायदा तौर पे ये DGSPR ने इसका ऐलान किया है। वो कौन से फ़ौजी अफसरान हैं कि जिनको न सिर्फ बरतरफ किया गया फ़ौज से बल्कि बाकायदा तादीबी कार्रवाई की गई है। और मैं आपको बता रहा हूँ बड़े जनरल लेवल के फ़ौजी अफसरान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान के लिए इसमें क्या पैगाम था? उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने सानह 9 मई का पूरा मलबा फ़ौज पर डालने की कोशिश की, लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया और यहाँ तक पाक फ़ौज ने कह दिया है कि इसकी जो तैयारी है वो महीनों पहले की गई थी। ये ऐसा भी नहीं है कि अब कोई ये मतलब उस दिन का रिएक्शन नहीं था। आपको शायद याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा, तो ये उस वक्त का रिएक्शन नहीं था। अकॉर्डिंग टू फौज, अकॉर्डिंग टू DGSPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो कहते हैं हमारे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं कि सब कुछ इमरान खान के ईमा पे बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। अच्छा, वो इमरान खान का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो इशारे उन्होंने किए उससे इशारा इमरान खान की तरफ ही जाता है। अब मैं बीइंग अ रिपोर्टर क्या करूँगा? मेरा काम है रिपोर्ट करना। जो कुछ DGSPR ने कहा और जो कुछ उसका मतलब निकलता है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि वो फौजी कौन है, सबसे पहले वो बताया जाए। 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहन साजी की गई, यहाँ पे दोबारा इमरान खान की तरफ इशारा है। अब देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ौज ये समझती है, उनके पास सबूत है। अकॉर्डिंग टू देम वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जहन साजी की गई, क्या ये जहन साजी फ़ौजी क़यादत ने अपने ख़िलाफ़ ख़ुद करवाई? ये सवाल पूछ रहे हैं DGSPR। अच्छा जी, 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान इंसानी हुकूक़ के पीछे नहीं छुप सकते, यानी